تھینک یو کہتے ہیں نا، شکریہ بھی کم، تھینک یو. انگریزی پسند ہے، سوری اور تھینک یو یہ دو لفظ آپ کی گھٹی میں پڑ گئے ہیں، اردو بھی پسند نہیں. خیر انہوں نے دعا دی، جزاک اللہ کہا کرو، جزاکم اللہ کہا کرو، دعا بھی ہے ثواب بھی ہے، شکریہ بھی کہو ساتھ میں. شکریہ منع نہیں، پہلے جزاکم اللہ پھر شکریہ، عادت بنا لو، کتنی اچھی بات. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو فوراً جب اس نے کہا میں نے دعا دی اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں میں نے پان کی ڈبیا نکالی. کیا نکالی؟ ڈبیا نکالی، گلوری پیش کی. انہوں نے کہا من نمی خورم، میں نہیں کھاتا، میں شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ آپ جو پان نہیں کھاتے ہیں تو شریعت نے منع کیا یا طریقت نے؟ مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی پرہیز کروں. انہوں نے کہا دونوں منع نہیں کرتی مگر میں کھاتا نہیں. شکر ہے پوچھ لیا، ورنہ آج پان کھانے والوں کو مسئلہ ہو جاتا. وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ساتھ میں. میں نہیں کھاتا. کہا جی بہت اچھا، مجھے ذرا جلدی ہے. انہوں نے کہا مجھے تم سے زیادہ جلدی ہے. بہت شکریہ آپ نے بتا دیا، مصرع بھولا ہوا، میری بے چینی دور ہو گئی. شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے میرے پاس سے قدم اٹھایا، گلی بہت لمبی تھی، پرانی گلیاں لمبی لمبی، میرے پاس سے قدم اٹھایا تو گلی کی نکڑ پہ کنارے پہ جا رکھا. عالم تھے نا، فوراً سمجھ گئے یہ روح ہے. کیا ہے؟ اونچی. اسی لیے تو واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اب سمجھ آ گئی بات کہ جو پان نہیں کھا رہے تھے تو اس کی وجہ کیا؟ یہ کون ہے؟ اونچی. اتنا لمبا قدم یہاں سے اٹھایا، 50 گز 100 گز پہ دور جا رکھا. حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے وہیں سے پکارا اور مجھے بھولا ہوا مصرع یاد کرانے والے اپنا نام بتا دو تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں. آپ نے مجھ پہ مہربانی کی، اپنا نام بتاؤ تاکہ آپ کو فاتحہ میں یاد کروں. فاتحہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. فاتحہ کا مسئلہ بھی اونچی. اگر فاتحہ جائز نہیں ہوتی تو کیوں پوچھا؟ لفظ فاتحہ موجود ہے، فاتحہ میں یاد کیا کروں. وہ کہتے ہیں میں نے جب کہا اپنا نام بتا دو، انہوں نے گلی کے کنارے سے ہی منہ موڑ کے کہا سعدی ہمی فقیرت، سعدی مجھ فقیر کا ہی نام ہے، اور جس کا کلام پڑھ رہے ہو میں وہی شیخ سعدی ہوں. آپ سب نے سبحان اللہ کہا، لیکن ابھی میں نے اور زیادہ سبحان اللہ کہلوانی ہے. کیسے؟ شاہ عبد الرحیم صاحب ہوئے ابھی 200 سال پہلے، شیخ سعدی ہوئے 700 سال پہلے. کتنا عرصے کا فرق ہو گیا؟ 500 سال کا. یہ پھر رہے آگرے میں، شیخ سعدی ہیں ایران میں. آگرہ سے شیراز تک کا فاصلہ ناپو، کم از کم 1000-2000 میل تو نکلے گا. 500 سال کے بعد 1000-2000 میل کے فاصلے پر ایک شخص گلی میں جاتے ہوئے شیخ سعدی کی ربائی ہلکے ہلکے گنگنا رہا ہے. شیخ سعدی سن رہے ہیں. اب نکلی ہے نا سبحان اللہ. شیخ سعدی، جو شیخ سعدی نبی کے 700 سال کے بعد ہوئے، صحابی نہیں ہے، سید نہیں ہے، وہ 500 سال وفات پائے ہو گئے. ایک شخص ان کا شعر گنگنا رہا ہے، وہ میرا نبی کتنا سن رہا، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر. حضور فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. جلاء الافہام میں ابن قیم نے اس حدیث کو نقل کیا، کوئی بندہ کہیں بھی مجھ پہ درود بھیجے اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے. اللہ اکبر. سنتے ہیں یا نہیں؟
اونچی میرے آقا سنتے سنتے ہم غلاموں کی تو ضرور سنتے ہیں، کوئی شبہ۔ شیخ سعدی سن رہے ہیں، مدد کرنے کے لیے وہاں سے آگرہ پہنچ رہے ہیں، بھولا ہوا مصرع یاد دلا رہے ہیں۔ اندازہ کر لو 500 سال کے بعد شیخ سعدی کی روح آ کر مدد کر رہی ہے، پتہ چلا روحیں آتی ہیں مدد کرتی ہے، روحیں آتی ہیں مدد مدد وہ کہتے ہیں نہیں کرتی تو تمہاری روحیں اس قابل ہی کہاں، وہ جو کہتے ہیں نا نہیں کرتی ان کی روحیں اس قابل نہیں، ایمان والوں کی روحیں۔ چنانچہ تذکرۃ الموتى والقبور، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ بھی لکھتے ہیں، ارواح ایشاں در زمین و آسماں و بہشت، ہر جا کے خواہند می روند، و دوستاں را و معتقداں را مددگاری می فرمایند، و دشمناں را ہلاک نمایند۔ ان اللہ والوں کی روحیں زمین و آسمان جنت میں جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، دوستوں کی مدد کرتی ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہے۔ تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب مزارات و تبرکات میں نے بہت واقعات لکھے ہیں، پڑھ لینا، جس کا دل چاہیے واقعہ بھی جو سنایا وہ بھی لکھا، پڑھ لینا۔ اس میں پتہ کیا چلا، روحیں آتی واقعات اور بہت ہیں لیکن آج اتنے ہی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس رات میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، ہر امر کے ساتھ، ہر تقدیر، روزی، بخشش، جو چاہو مانگو، آ رہے فرشتے، لکھا جا رہا ہے، موقع دیا، جاگو، مانگو، لے لو، جو مانگے گا اسے آواز لگ رہی ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، جو جاگ رہے مانگ رہے ہیں وہ پا رہے ہیں، وہ سلامتی ہے، کیا ہے اونچی، کیا ہے ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک، غروب آفتاب سے شب شروع ہو گئی، سلامتی والی رات، برکت والی رات، بخشش والی رات، اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری۔ مختصراً کچھ باتیں کی، تھوڑی سی بات کرنی ہے قرآن کے حوالے سے، پھر گفتگو ختم۔ میں نے اتنی لمبی تقریر کو نہیں سوچا تھا، پھر 3 گھنٹے ہو گئے، حالانکہ دن میں جو زور لگا گیا تھا میرا اتنا دم نہیں تھا، یہ سب ان کے نام کی برکت۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے، میرے آقا کو کسی نے جانا، ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جس رات میں آیا وہ رات بہتر، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بہتر، تو جس سینے میں آیا۔ آپ کہیں گے کہ حافظوں کے سینے میں کہوں گا وہ بھی سینے ہیں بہتر، مگر حافظوں کے سینے میں یاد ہوا ہے، اترا نہیں ہے۔ اترنا اور ہے، یاد کرنا۔ اگر یہ پہاڑ پر اترتا، پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، چورا چورا ہو جاتا، نبی کے سینے پہ اترا، نبی کا سینہ پھٹا،
چورا چورا ہوا، پتہ چلا دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ طاقت نہیں جو سینہ مصطفیٰ میں ہے۔